امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو شاد و آباد رکھے۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو جاری کیا تھا جس میں نے جادو کے حوالے سے کہا تھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان پر جب جادو کیا گیا تو یہ والا جو معاملہ ہے، مسئلہ ہے، یہ مکمل میں نے قصہ بیان کیا تھا۔ تو کچھ لوگ کمنٹس میں کہہ رہے تھے یہ قصہ ہے اور کہانی ہے، اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے، جبکہ میں نے کہا تھا کہ موطا امام محمد کے اندر یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وہاں پر جو عامل تھا بتانے والا وہ سندھ سے تھا، اور اس روایت کو جو ہے لوگوں نے کچھ نے جھٹلا دیا تھا۔ تو المستدرک علی الصحیحین یہ میرے ہاتھ میں ہے، جلد نمبر 6 ہے، اور یہ صفحہ نمبر ہے 135 اور 136۔ اس میں روایت نمبر ہے 7516۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں مروی ہے کہ ان کو کوئی بیماری لاحق ہوئی اور ان کے بھتیجے نے ان کی بیماری کا ذکر چاٹ قوم کے ایک طبیب سے کیا۔ اس طبیب نے ان سے کہا تم لوگ جس عورت کا ذکر کر رہے ہو وہ تو سحر زدہ ہے، یعنی اس پر جادو ہے، اس پر ایک عورت نے جادو کر رکھا ہے، اور اس جادو کرنے والی عورت کی نشانی یہ ہے کہ اس کی گود میں ایک دودھ پیتا بچہ ہے، ابھی اس وقت وہ بچہ اس عورت کی گود میں ہے اور بچے نے اس کی گود میں پیشاب کر دیا ہوا ہے۔ اس شخص نے کہا اس خاتون کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اس عورت کو ان کے پاس لایا گیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کیا تو نے مجھ پر جادو کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ ام المؤمنین نے پوچھا کیوں کیا؟ اس نے کہا میں آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ حالانکہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کو کہہ دیا ہوا تھا کہ میری وفات کے بعد تم آزاد ہو۔ ام المؤمنین نے کہا اللہ کی طرف سے اب جو مجھ پر لازم ہے کہ تم کبھی بھی آزاد نہ ہو، سب سے ظالم گھرانے میں اس کو بیچ دو اور اس کے بدلے میں جو رقم ملے اس سے ایک لونڈی خرید کر اس کو آزاد کر دو۔ اور یہ روایت جو ہے امام بخاری اور امام مسلم علیہ رحمہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے، لیکن شیخین یعنی امام بخاری امام مسلم نے اس کو نقل نہیں کیا اپنی کتاب کے اندر۔ تو یہ روایات بعض لوگ کہتے تھے یار یہ قصے اور کہانیاں بتا رہے ہیں، تو یہ المستدرک علی الصحیحین کے اندر بھی موجود ہے۔ تو جادو سے کوئی انکار نہیں ہے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن اسم اور ان کی بہنوں نے اور بیٹیوں نے جو جادو کیا تھا صحیح بخاری میں ہے۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہیں اس احتیاط لازمی ہے۔ جو وظائف ہیں جادو سے بچنے کے لیے میں مشورہ دوں گا 25 مرتبہ آپ جو ہے آیت الکرسی کو روزانہ اپنے ورد میں رکھیں۔ اس کا طریقہ کار یہی ہے، ہر نماز کے بعد آپ 5 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اگر اس طرح نہیں ہو سکتا تو آپ ایک نماز کے بعد یعنی فجر کے بعد آپ جو ہے ٹائمنگ رکھ لیں، 25 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کریں، یا عشاء کے بعد۔ تو یہ زیادہ بہتر رہے گا کہ اب آپ جادو سے جو ہے وہ حفاظت میں رہیں گے۔ یہ وظیفہ ہے تو یہ بہترین وظیفہ ہے، اگر ہر نماز کے بعد اگر 5 مرتبہ پڑھنا چاہیں، فرض کے بعد پڑھیں تو فرض کے بعد ہی پڑھیں۔ اگر آپ امام حضرات ہیں کچھ نمازوں میں جیسے دعائیں سنت وغیرہ تو سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ ایک ٹائمنگ ایک اپنا جو طریقہ کار کے مطابق اپنے عمل میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو شاد و آباد رکھے۔